سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، بات جب حق باطل کی آئی، بات جب حق باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے، بات جب حق باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ بڑھاپے کا زمانہ سے معاصر جو معاصر برابر کے لوگوں کو سمجھتے ہیں، بہت اب نئی موت کو واپس سمجھ دیا، نئی نسل کو بابے اکثر سمجھ نہیں آئی، سمجھنے کے لیے پاپا بننا پڑتا ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے بچہ بننا پڑتا ہے، اور بابوں کو سمجھنے کے لیے بابا بننا پڑتا ہے۔ اعتراف ہوا وغیرہ مروان بن حکم رحمہ اللہ تعالیٰ مانا ہے، وہ امیر مدینہ تھے، یہ ان کے دوست بھی تھے، کبھی کبھی کام گورنر بھی ہوتے تھے، بڑے ضعیف ختم آدمی جاتے اس کی گھر کی حرکت کرتا، اپنا کاروبار ان کا یہ تھا، جنگل سے لکڑی اکٹھی کرتے تھے، ہفتے میں 3-4 پھیلیاں مچھلیاں بیچتے تھے، ہفتے کا ہفتہ لگایا، باقی کام سے ہفتے میں 2 دن 3 دن 5-7 پھیلے لگائے، جنگل گئے، لکڑیاں اکٹھی کی، یہ قائم مقام گورنر سے۔ مروان بن حکم جب کہیں دورے پہ جاتے تھے تو قائم مقام گورنر ان کو میں کا خطبہ بھی دیتے تھے، گورنر بھی کرتے تھے، تو قائم مقام گورنر ہے اور اپنی جاب پہ گئے ہوئے ہیں، گچھی لکڑی کی سر پہ رکھی مدینہ میں، اور جا رہے پھر آگے راستہ کرو، پھر آگے راستہ کرو، کیا بات ہے، یہ درافت تھی، ابھی سب آگے راستہ کرو، ابھی سب آگے راستہ کرو، ابھی سب خود ہے، ایک دن جمعے کے مسجد نبوی بہت مبارک کہنے لگے، یار اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے بہت باتیں بنانا شروع کر دی، میرا بہت زیادہ جسم بیان کرتا ہے، آج میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیوں بیان کرتا ہوں، آج میں بتاتا ہوں میں کسی جگہ کیوں بیان کرتا ہوں۔ ایک وجہ وہاں بیان کروائی اپنے لہجے میں، جیسے کھلی ذات کا آدمی سے باتیں کرتا ہے، تمہارے چاچا تمہارے تائے کیوں کرے، تمہارے چاچا تمہارے تائے تمہارے دادا جو تھے نا، وہ کوئی ایک نماز میں آتا تھا، کوئی 2 نماز میں آتا تھا، کوئی دوسرے دن آتا تھا، کوئی تیسرے دن آتا تھا، کوئی دکان پہ بیٹھا ہوتا تھا، کھیتی باڑی میں ہوتا تھا، دعا میں ہوتا تھا، ان کو وقت نہیں ملتی۔ اور ابو ہریرہ نے جب سے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اس وقت سے لے کر حضور کی وفات تک حضور کے ساتھ ہی کاٹ رہا ہے، صبح بھی ساتھ شام بھی ساتھ، کہتے گھر کے دروازے میں چھوڑ کر رکھتا تھا، اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ وہ گھر سے دروازے سے وصول کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی بات حضور فرمائے میں نہ سنوں۔ اب ایک طالب علم دن میں 1 کلاس پڑھتا ہے اور ایک طالب علم 24 گھنٹے کلاس ہی لیتا ہے، تو زیادہ کون جا کرے گا؟ اور یہ اس لہجے میں تمہارے چاچا تمہارے تارے تمہارے معاملے جو ہے نا، وہ کھیتی باڑی میں بیٹھا ہوتا تھا، دکان پہ بیٹھا ہوتا تھا، پورا باغبانی میں لگا ہوتا تھا، اور ابو ہریرہ رسول اللہ کا چمٹا رہتا تھا، بھوک ہو کس کیسے بھی ہو، مجھے اس کی پرواہ ہوتی تھی کہ کھانے کو ملا ہے نہیں ملا، اس کی پرواہ ہوتی تھی ایسا نہ ہو کہ حضور کی کوئی بات سوچ نکلے اور میں نہ سنوں۔ مجھے اصحاب صفا کا پڑھا رہا تھا، کوئی گھر بار نہیں تھا، نہ گھر تھا نہ دکان نہ کوئی ٹھکانا نہیں تھا، صفا میں پڑھا رہتا تھا،
اور حضور کی باتیں سنتا تھا اور بہت سے واقعات سنا. ایک واقعات لیکن ایسا ہوا حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں بات بھی گئی حضرت یاد ہے میں نے آپ کو ایک دفعہ قرآن پاک کی آیت پوچھی تھی اس کا مطلب کیا ہے مجھے آپ سے زیادہ معلوم نہیں پتا تھا وہ تھا. مجھے لگی ہوئی تھی بھوک سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے آپ کو جاتے دیکھا میں نے حضرت صاحب کا مطلب کیا ہے تو میرا مطلب یہ تھا کہ آپ چلتے چلتے گھر تک جاؤں گا تو اخلاقنا آپ پہلے روٹی کھا جائے گا آپ دروازہ بند کیا گئے یاد دلا میں نے آج پوچھی کہتے مجھے آج معلوم نہیں آپ سے میں نے اس لیے پوچھی تھی میں طالب علم تھا بھوکا تھا بات کر لوں طلبا سے طالب علم تھا مانگنا نہیں تھا طالب علم تھا اپنی بھوک کا شوق نہیں مٹانا میں نے ہیلا کیا ایک آج پوچھی آپ نے باپ آج بتائی اور دروازہ بند کیا گیا میں یار کیا ہوا میں جس خیال سے لے کے جائیں گے اخلاق بند کرتے جا رہا ہے روٹی کھا جا دروازہ بند کیا ہو گیا میں واپس آ گیا میری ٹانگیں رکھ رہا کہتے ہیں کہ نبی کریم سے نظر پڑی میری بات بازار میں جاتے ہوئے مسکرائے اب وہ رہا بھول گئی یہ آپ سب بھول گئی آؤ حضور کر رہے ہیں حضور کے بعد اگر مطالعات نہ ہونے لگتے اب حضور نے مجھے باہر کھڑا کیا اندر جا کے ایک آلیا کوئی کھانے پینے کو کچھ نہیں اگلے گھر میں دو تین گھروں سے کوئی شوق تو بھی کھانا چوتھے یا پانچویں گھر سے ایک دودھ کا پیالہ ملا حضور لے کر باہر آئے میری جان میں جان آ گیا جو ہی میں سیٹ ہوا دودھ پینا ہے وہاں بڑا صبح والوں کو حکم تھا بلا رہا 40-45 سے گھیرا آگے بڑھ جاؤ بیٹھ گئے ان کو بلاؤ مجھے کہتے ہیں میں نے پیالہ پکڑا کانپتے کانپتے آپ سے ایک کو پکڑایا اس نے پیا دوسرے کو باری باری راؤنڈ چوتھے پانچ پیالہ تو ویسے کرتا ہے یہ جناب نبی ہے کہ برکت سب نے پیا آخر میں نے پیا اور پیا میں نے اور پیا اور پیا میں نے اور پیا تب یہ بیان کریں تو 19 صدی کے بعد یہ بات ہے کہتے ہیں مجھے اب بھی اپنے ناخنوں میں خون چھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے دودھ اب بھی دودھ مجھے حلق میں اور ناخنوں میں چھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے اتنا پیا پھر حضور نے باقی پی کے ختم کیا اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میں بھوک رہتا تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ چمٹا رہتا تھا کوئی وقت ضائع نہیں کرتا تھا اور طالب علم کا پہلا کام کیا ہے پہلا کام کیا ہے ایک وجہ یہ تھی کہ میں حاضر خاص شاگرد تھا صبح بھی ساتھ شام کو بھی ساتھ گھر کے لمحات میں ساتھ ہوتا تھا باقی میں ساتھ ہی ہوتا دوسری وجہ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے مجھ سے پوچھا نے کیا دعا مانگا اب وہ آدمی جس کا گھر بار نہیں ہے جس کو 3 دن کھانے کو نہیں ملتا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا مانگے گا یہ 3 دن 4 دن کھانے کو نہیں ملتا یہ بھی کہتے ہیں میں بسا اوقات بیہوش ہو کر گر پڑتا تھا لوگ کہتے تھے اس کو زندگی کا دورہ پڑ گیا ہے
ٹونے ٹوٹکے کے طور پر میری گردن پہ پاؤں رکھتے تھے. واللہ ماں بھی ماں بھی لڑکیوں کوئی مرغی شکی نہیں ہوتی، بھوک ہوتی تھی، بھوک کی شدت سے گر پڑتا تھا اور میرے گردن پہ پاؤں رکھتے تھے کہ یہ مرغی کا دورہ ہوگا. اس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا دونوں کیا مانے گا؟ ذوق دیکھیے، طلب دیکھیے، کیا رسول اللہ وسیع کی تمنا ہے. آپ کی زبان مبارک سے جو لفظ سنوں وہ کبھی بھولے نہیں. آپ کی زبان مبارک سے جو لفظ سنوں وہ کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ. اب جو بھی کہتے ہیں اب تک مجھے ایک ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا تو حضور کی بات میں نے سنی اور یہ 2 وجہ ہیں، اس لیے میں زیادہ چیزیں بیان کرتا ہوں. آپ کو میں یہ تو نہیں تاریخ یہ میں ہر جگہ سنا طلبا آپ پڑھ رہے ہیں. پڑھنے کے بعد آگے بھی پڑھائیں گے یا اپنے پاس رکھیں گے سب کچھ؟ ریزرو کر دیں گے، فریز کر دیں گے، آگے بھی پڑھائیں گے. ایک بات پہ غور کریں گے. آپ کی نیت ہے پڑھ رہے ہیں آگے پہنچائیں گے. جس وقت پہنچا رہے ہوں گے آج 10 سال بعد 20 سال بعد آپ کی جیب میں ہوگا تو پہنچائیں گے نا. پہلے جیب پر دیکھیں یاد ہوگا تو پڑھائیں گے نا. صرف پڑھنا نہیں، یاد رکھنا بھی یہ طالب علم کا کام ہے. اس بات میں آپ 7 سال 10 سال 20 سال بعد آپ لوگوں تک دین پہنچائے جائیں گے تو آپ کے سینے میں ہوگا تو پہنچائے گا نا. خالی جب کیا کریں گے؟ کسی گاؤں میں پیسے تقسیم کر لینے والے جیب والی کیا کریں گے؟ گھر لگائیں گے، کیا کریں گے؟ اس پر ایک لطیفہ سناتے ہیں پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں. پٹھان بھائی کو ناراض نہ ہونا، خود پٹھان ٹھیک ٹھاک پٹھان دوسرے سے پٹھان نہ. کہاوت ہے پرانے زمانے کی. ایک خان صاحب بازار میں جا رہے تھے، ایک ہندو پر نظر پڑی. کافر ہے، کافر کا بچہ ہے. کافر ہے کہ کافر کا بچہ ہے؟ خاصا غصہ آ جاتا، پکڑ لیا. کلمہ پڑھتے نہیں پڑھتے خان بارے گا پڑھ تو پڑھاؤ. کافر کا بچہ خود پڑھواتا مجھے ملے.